اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو۔ جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے، جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اہلیت، قابلیت، صلاحیت یہ اور چیز ہے، تقوی، پرہیزگاری، محبت یہ ایک اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اب ڈھیروں چیزیں، لاتعداد چیزیں ایسے لوگوں کے قابو چلی جاتی ہیں جن میں کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی اس چیز۔ ہماری جدید زبان میں کہا جاتا ہے میرٹ۔ جو لوگ میرٹ پر پورے نہیں اترتے ان تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، تو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر۔ ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے شخص کو بنا دیا کہ جس سے زیادہ اچھا آدمی وہاں موجود تھا۔ جب نااہل آدمی کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا، جو میرٹ نہیں ہوتا، ہم بغیر میرٹ کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ او بھائی، کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہ ہو، جس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کچن میں جاتا ہے، بولے نہیں تسی تے کھا لیں دے جنہی دے بھی پکی ہو گئے۔ کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہیں ہوتا، تو وہ بندہ گدی پہ کیسے چلا جاتا ہے پیر صاحب کی جس کا میرٹ نہیں؟ ممبر پہ کیسے آ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ وہ آپ کی اسمبلی میں کیسے بیٹھ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ آپ اس کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں کیسے برداشت کرتے ہیں جس کا میرٹ ہی نہیں وہاں بیٹھنے کا، صلاحیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں؟ بھئی جو آپ دیکھیں نا 550 آدمی بیٹھا ہے بڑے جہاز کے اندر، بڑے جہاز میں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ چلو جی پائلٹ صاحب پیچھے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بھی ڈرائیو کرنا ہے؟ 550 آدمی بیٹھے ہیں اور ضروری تو نہیں کہ سارے انگوٹھا چھاپ ہی ہوں، اس میں لیکچرار ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، صوفی ہیں، انجینئر ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، لیکن کسی نے کبھی دعویٰ کیا اٹھ کے؟ جی بولے تو اگر کر دے تو اول تو کیا نہیں، اور اگر کر دے تو میرا خیال ہے پائلٹ کہے گا دروازہ کھول کے چلو میں بھی تھک گیا ہوں 5 منٹ تجھے دیتا ہوں، دے گا وہ؟ اور اگر پائلٹ مان جائے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پائلٹ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں 5 منٹ دیتا ہوں، تو جو باقی کرسیاں
ساری لوگ بیٹھے ہیں، وہ سارے کہیں گے ٹھیک ہے پائلٹ صاحب 2 باری، کیا کریں گے وہ؟ جی یہ تو جب بیٹھے ہوں گے تب پتہ چلے گا نا بنے گا کیا۔ وہ پائلٹ کو کہیں گے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، اس قابل ہی نہیں تو بٹھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں پیر صاحب ہوں، ہر آدمی، کوئی اس کو منع ہی نہیں کر رہا کہ تیرے اندر بھائی صلاحیت نہیں، تجھے تو بسم اللہ شریف نہیں سیدھی پڑھنی آتی۔ ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، مولوی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا، میں خود بتا لیتا ہوں، مولویوں کو کیا پتا، مجھ سے پوچھو۔ کوئی بندہ نہیں اس سے کہتا کہ بھائی تیرا شعبہ ہی نہیں، تیرا میرٹ ہی نہیں، تو کیوں بول رہا ہے اس معاملے میں، چپ کر خاموش ہو۔ سارے موقع دے رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی مسئلہ بتا، چل تو بھی مسئلہ بتا، سارے اس کو موقع دے رہے ہیں۔ اور پھر جب ایک تو بول سارے رہے ہیں، پھر موقع مل رہا ہے، اور پھر جو ہم دائیں بائیں ہیں کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں، اس کی خوشامد ہو رہی ہے، کہتے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے، باہر کہتے رہیں گے جعلی ہے غلط ہے برا ہے، سامنے جا کے کوئی بولنے کو تیار ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو اور نا اہل کو امانت نہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نا اہل کو دے دی تو فساد ہو جائے گا۔ یہاں ہو رہا ہے فساد، کسی جگہ کا کوئی میرٹ نہیں۔ مولوی صاحب پیسے تھوڑے لینے چاہیے بس ان کو، وہ اگر پچھلا امام 12,000 لے رہا تھا تو اس نے کہا میں 10,000 میں نماز پڑھاؤں گا، تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2,000 بچا ہے، یہ نہیں ہمیں پتا اس بیچارے کو نماز کی 6 شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں، امامت کی 6 شرطیں اس کو وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں، وہ کوئی 2-4 صورتیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کسی شے کا؟ کوئی خبر نہیں۔ مولوی صاحب جمعے کا 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے بول کے وقت گزار لیں گے، اتنا تو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کیا بولیں گے؟ قرآن کی روشنی میں بولیں گے، حدیث کی روشنی میں بولیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قوم سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا کسی شخص کو پتہ؟ پیر صاحب تویز دے رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح اس نے تویز میں لکھا کیا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کوئی قوم بالکل نکل ہی گئی ہے اس کام سے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شعبے میں غلط آدمی، اللہ معاف کرے، ہر شعبے میں ایسے لوگ فٹ ہو گئے جو بالکل انفٹ تھے، بالکل کوئی دور دور تک ان کا تعلق نہیں تھا، اور ہم نے اپنے ساتھ بڑے لوگ فٹ کیے ہوئے ہیں جو انفٹ ہیں۔ دوست کس کو رکھنا چاہیے؟ خوش آمدی کو، تو ہم نے کون سے رکھے ہوئے ہیں جی؟ جن کو ہم کہیں تاش کھیلو تو وہ تاش کھیلیں، جن کو ہم کہیں بیڈمنٹن کھیلو تو وہ بیڈمنٹن کھیلیں، جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں وہ ہمارے دوست ہیں، اور جو کو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں، تھوڑا سا کہیں کہ نہیں تیرے اندر یہ غلطی ہے، وہ دشمن ہے۔ ہم پھر فارورڈ بلاک بناتے ہیں علیحدہ سے، 2-3 دوست علیحدہ لے کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میرے خلاف ہو گیا، جلتا ہے۔ ہمیشہ سمجھدار آدمی دوست مشیر ہوتا ہے، دوست کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے، جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا۔ اتنا بڑا درجہ دیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، جو آیا جس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، بلے بلے کیا بات ہے، ابے کے خلاف ہم بات کرنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا، اماں کے خلاف بولنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا۔ ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے، یہ تو ہمیں بڑی دور لے کے جا رہا ہے، اس کا تو میرٹ ہی نہیں تھا میرا دوست بننے کا۔ انتخاب کر کے، سوچ سمجھ کے، ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا، ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بھلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ غور کر، خیال تو کرنا۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی باندر سے دوستی ہو گئی، بندر سے دوستی ہو گئی، خود آدمی تھا، دوستی کس سے لگا لی؟ بندر سے، جی بندر سے دوستی لگا لی۔ ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی، حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سانپ کاٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سانپ سے،
تو اب بندر اس کا فرما بردار ہو گیا. یہ بندر کو کہتا درخت پہ چڑھ جا تو چڑھ جاتا, بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا, اٹھ جا تو اٹھ جاتا. یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے. کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے, میرٹ سے غرض نہیں, صلاحیت سے غرض. وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں. مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں, یہ جانور ہے. بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے, تو انسان ہے, کسی انسان سے جرانہ لگا. یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے معیار پہ پورا اتر سکے. اس نے کہا تم جلتے ہو, میری اصل میں بات مانتا ہے, تمہاری مانتا نہیں نا, تو تم جلتے ہو. میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا ہے, چھوٹا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا, اماں ابا منع کر رہے ہو, کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر. مولا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے. پاس کلاڑی رکھی ہوئی تھی, 2-1 مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی, اڑتی نہیں تھی. پہلے تو اڑاتا رہا, پھر جوش جذبات میں کلاڑی اٹھائی اور دے ماری سر پہ. جب سر پہ کلاڑی ماری, کس لیے, مکھی مارنے کے لیے, تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. قتل ہوا, شور ہوا کہ بندر نے مار دیا, بندر نے مار دیا, بندر نے مار دیا. تو ایک درویش گزر رہے تھے, وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا, اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے, اسے اس چیز نے مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں. لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے, یہ تباہ کر دیں گے, یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی نہیں. اس لیے کہ بیوقوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی, بولیے پیار کا طریقہ بھی, پیار بھی اچھے طریقے سے, محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے.